السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب گلستہ کو خوں کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ ملت اسلامیہ کے پاسبانوں، ہمارا ملک بھارت، جس سے ہم اپنے جان مال سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، اس ملک کو انگریزوں نے اپنا غلام بنایا تھا، اور یہ ملک جن سے چھینا تھا وہ ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے۔ 800 سال تک انہوں نے اس ملک پر حکومت کی، اور اس ملک کے اندر جہاں کوئی نظام، کوئی دستور، کوئی قانون، کوئی اصول نہیں تھا، اس ملک کو قانون دیا، اصول دیا، ضابطہ دیا، اور ہر فرد کی کفالت اور حفاظت کی انہوں نے ذمہ داری لی، اور اس ملک کو بہترین اس ملک کو بہترین تحفہ دی، بڑے بڑے قلعے دی، اس ملک کے نام کو پورے عالم کے اندر روشن کیا۔ لال قلعہ ہو، تاج محل ہو، اور اسی طرح سے قطب مینار ہو، چار مینار ہو، گولکنڈہ ہو، بے شمار چیزیں اس ملک کو مسلمان ہمارے بھائیوں نے، اجدادوں نے دیا، اور اس ملک کو سونے کا چڑیا بنایا، اس ملک کو ایک خوبصورت گلستہ بنایا۔ جب یہ ملک گلستہ بن گئے، یہاں کے سارے لوگ بہترین زندگی جینے لگے، کسی دھرم پر کوئی اتیاچار اور لڑائی اور ظلم نہیں ہوتا تھا، سب کو اپنے مذہب کے مطابق جینے اور عمل کرنے کی اجازت تھی۔ انگریزوں کو یہاں کی خوشحالی دیکھا نہیں گیا، تجارت کے نام پر انہوں نے اس ملک کو لوٹنا شروع کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ اس ملک کو مسلمانوں سے چھین لیا۔ جب مسلمانوں سے چھینا گیا تو مسلمانوں کو کتنا درد ہوگا، کتنا افسوس ہوگا، جنہوں نے اس ملک کو سجایا، سونے کا محل بنایا، اس ملک کو سونے کی چڑیا بنایا۔ انہوں نے آزادی کی جنگ لڑنی شروع کی۔ تقریباً 100 سال تک مسلمانوں نے جنگ لڑی، اور بڑے بڑے قداور، شہسوار، مجاہدین انگریزوں کے ہاتھ شہید ہو گئے۔ دلی کے چاندی چوک سے لے کر کلکتہ تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں علماء کی گردنیں نہ لٹکی ہوئی، گلے میں رسی باندھ کر ہاتھی پر سوار کرتے اور ہاتھی کو بھگا دیا جاتا، دونوں ہاتھ میں رسی باندھ کر دو طرف ہاتھیوں کو دوڑا دیا جاتا۔ کیسی تکلیف ہوگی! جنگ آزادی کی لڑائی میں ہندوؤں کو سب سے اذیت ناک تکلیفیں دی گئی، گائے کے چمڑی میں اسے بند کر دیا جاتا تھا، مسلمانوں کو سور کی کھال میں بند کیا جاتا تھا، اور توپ کے سامنے لا کر اسے داغ دیا جاتا تھا، پرچھے اڑ جاتے تھے، ٹرین بھر بھر کر کے لاشیں آتی تھی، کتابوں کو جلا دیا جاتا تھا، مسجد اور مندیوں کو توڑا جاتا تھا۔ اس ملک میں جنگ آزادی کی روح پھوکی، اور پورے ملک کو دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا، اور کہا کہ ملک کے ایک ایک آدمی کو اس ملک کی حفاظت کے لیے، آزادی کے لیے لڑنا ضروری ہے۔ سب نے لڑا، یہاں تک کہ 1947 میں جا کر یہ ملک آزاد ہوا۔ ملک آزاد ہونے کے بعد دستور اور قانون بنایا گیا، اس ملک کے اندر جو بھی مذہب کے لوگ رہتے ہیں ان کو اپنے مذہب کی پر عمل کرنے اور عبادت کرنے کی کھلی آزادی ہوگی، کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہوگا، کوئی کسی کے ساتھ ظلم کا رویہ نہیں کرے، ہر آدمی آزاد ہے۔ آزاد ہونے کے بعد آج 75 سال ہو گئے، لیکن اس ملک میں ایک مٹھی بھر جماعت اس ملک کو پھر غلام بنانا چاہتی، اس ملک کو اپنے نرگے میں لینا چاہتی، اس ملک کے
محبت بھائی چارگی کو توڑنا چاہتی اور وہ چاہتی ہندو مسلم میں لڑائیں، یہ خود کسی کام کے نہیں، نہ ان کے پاس بچے ہیں، نہ ان کے پاس خاندان ہے، نہ ان کے پاس رشتہ دار ہیں، یہ نکمے ہیں۔ یہ ہندو بھائیوں کے پیسے لے کر کے یہ اے سی والے روم میں رہتے ہیں اور ہندو مسلم کو لڑانے کی پلاننگ کرتے ہیں۔ یہ مٹھی بھر بھگوا دھاری جو اس ملک کے محبت کے غدار ہیں، بھائی چارگی کو توڑنا چاہتے ہیں، ہندو مسلم کو لڑانا چاہتے ہیں، یہاں کے بھائی چارگی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ میں تمام دیش واسیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی اس سازش پلاننگ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اس ملک کو بچا لیجیے، کیونکہ اس مسلمان وہ ہے جو اس ملک کی آزادی کے لیے آخری سانس تک لڑا تھا۔ جب گلستہ کو خون کی ضرورت پڑی، سب سے پہلے ہماری ہی گردن کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ اگر ان غداروں کو سمجھایا نہیں جائے، ان کے ناک میں نکیل ڈال کر کسا نہیں جائے، ان کو اگر جیل کی سلاخوں میں نہ ڈالا جائے تو یہ پھر کھلے سانڈ کی طرح ملک میں فساد مچائے گا۔ مظفر نگر کے دنگا، دلی کا دنگا، ممبئی کا دنگا، بھاگلپور کا دنگا، یہ سب انہی کا دیا ہوا ہے، اور اس میں ایک گھر نہیں جلتے، ایک لاشیں نہیں جاتی، ایک گھر تباہ نہیں ہوتا، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔ ایک مولوی کی طاقت آپ نے دیکھا ہوگا، پٹنہ کے میدان گواہ ہے، جب حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب نے رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالی کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائیں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ایک آواز پر پورا گاندھی میدان کو بھر دیا گیا تھا۔ رات میں ہم نے روڈوں پر کھڑے ہو کر کے دیکھا کہ ایک ہاتھ زمین 4 لین راستے پر کہیں خالی نہیں تھی، پوری رات گاڑی چلتی رہی۔ گاندھی میدان میں جتنے لوگ بھرے ہوئے تھے اتنے ہی اس کے باہر بھی لوگ تھے۔ یہ مسلمان اپنے دین کی بھی حفاظت کرنا جانتا ہے، ملک کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ مسلمان کسی سے ڈرتا نہیں ہے اور حق بات پر کسی سے سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس لیے اس ملک کی بھائی چارگی کو بچائیے، محبت کو بچائیے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں تمام ہندوستانیوں کو وہ سمجھیے، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، پھر نہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ اور اے حکمرانوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جس نشے میں، جس دور میں آپ چل رہے ہیں نا، یہ نشہ آپ کے اتر جائے گا۔ اسی دیش کے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے آپ حکومت چلا رہے ہیں اور اسی عوام نے آپ کو حاکم بنایا ہے۔ اس پر اگر آپ ظلم کرتے ہیں، رعایا پر ظلم کرنے والے کا انجام کیا ہوتا، جا کر فرعون کے روح سے پوچھو جا کر، جو آج مصر کے عجائب خانے میں سڑ رہا ہے، ان کے جسم میں آگ کی تپش لگی ہوئی ہے، پانی میں ڈبا ڈبا کر تباہ کیا گیا۔ جتنا بڑا ظالم ہوتا ہے اس کی سزا بھی ویسی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے بھائی چارگی کو باقی رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔